وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما. کتاب آخری باب عید یعنی کا بیان ہے خون ہے ہر میں زیادہ اہم ہے کہ ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے، اور کتاب و سنت کی روشنی میں اگر صحیح علم نہ ہو تو بڑی ساری خرابیاں، غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں، اور اس وجہ سے بھی کہ یہ ان میٹرز اور مسائل میں سے ہیں جن کا تعلق صرف عورتوں سے ہے یا اکثر عورتوں سے ہے، اور شرم و حیا کی وجہ سے بسا اوقات عورتیں اسے لوگوں سے یا علماء سے پوچھ نہیں پاتی ہیں، یا پوچھنے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرح کے مسائل پر توجہ نہیں کرتے ہیں، اور اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دین کا کوئی پارٹ اور حصہ نہیں سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ان علماء کا مذاق اڑاتے ہیں جو اس طرح کے مسائل پر گفتگو کرتے ہیں، اور انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حیض نفاس کے علماء ہیں، یہی چیزیں بیان کرتے ہیں اور بول و براز کے احکام بیان کرتے ہیں، پیشاب پیخانے کے احکام بیان کرتے ہیں۔ اگر یہ معاملہ استہزاء کے طور پر ہے، لوگ عالم کا نہیں اگر ان چیزوں کا مذاق اڑاتے ہوں تو معاملہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے، اور ڈر یہ ہے کہ آدمی کہیں مرتد نہ ہو جائے۔
کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کیا ہے. یہ وہ مسئلے نہیں جو علماء بیان کرتے ہیں، بلکہ یہ وہ ہے جسے اللہ نے کتاب میں بیان کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنتوں میں بیان کیا، اور جو ہر گھر کی بنیادی ضرورت ہے. جیسے انسان کو پیشاب پکانے کی ضرورت ہے کھانے پینے کی، ویسے ان چیزوں کی بھی کیا ہے ضرورت ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو بھی وہ چاہیے جیسے دین کے دوسرے مسائل سیکھے جاتے ہیں، کیونکہ سے خطائیں غلطیاں اور بڑی بڑی غلطیوں میں آدمی کیا ہے ملوث ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے اپنی دین و دنیا کیا ہے برباد کر لیتا ہے. تو دین کے مسائل میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کیے ہوں، اسے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، اسے اگنور نہیں کرنا چاہیے، اس پر ہنسنا نہیں چاہیے، اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فأحبط اعمالہم. یہ ان کا انجام اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ چیز کو ناپسند کیا، مکروہ سمجھا، اچھا نہیں سمجھا، تو اللہ تعالیٰ نے بدلے میں ان کے اعمال کو کیا ہے برباد کر دیا. تو اس طریقے سے اگر آدمی ان کو دین کا پارٹ نہیں سمجھتا ہے، حصہ نہیں سمجھتا ہے، جز نہیں سمجھتا ہے، تو بڑا معاملہ خطرے کا ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کتنی مقامات پر حیض کے احکام بیان کیے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بیان کیے. اس وجہ سے جیسے دوسرے مسائل سیکھے جاتے ہیں، ایسے ہی ان مسائل کو سیکھنا نہایت ضروری ہے. اور اس لیے بھی کہ یہ کسی خاص عورت کا میٹر نہیں، یہ کسی خاص عورت کا میٹر نہیں ہے، یہ وہ میٹر ہے، یہ وہ معاملہ ہے جو عورت کی جبلت میں، اس کی فطرت میں داخل ہے. یعنی کوئی عورت اگر ان ایام سے نہ گزرے، اس کو مینسز نہ آئے، تو وہ عیب نارمل مانی جائے گی. یہ اس میں نقص ہے، عیب ہے، کمی ہے، بیماری ہے. یہ اس کا حسن ہے، اس کا نکھار ہے کہ وہ ان دنوں سے یہ دن ان پر آتے ہیں، یعنی حیض کے دنوں سے وہ گزرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات بھی تھیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں. سبھی لوگ جانتے ہیں کہ سب سے قریب میقات مدینے سے مدینے کی ذی الحلیفہ ہے، اور اگر مکے سے دیکھا جائے تو سب سے دور کی میقات ہے. تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے احرام باندھا، حج کا روانہ ہوئی، لیکن مکہ پہنچنے سے پہلے ایک جگہ مقام شریف ہے، وہاں پر بالکل قریب ہے مکے سے، وہاں پر وہ ان کو مینسز آنے شروع ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو دیکھا وہ رو رہی ہیں. آپ نے کہا لگتا ہے کہ تمہیں مینسز آنے شروع ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا روتی کیوں ہو؟ انہ شیء قد کتبہ اللہ علی بنات آدم. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. کیوں روتی ہو؟ یہ تمہارے ساتھ کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا ہے، کوئی حادثہ نہیں ہوا ہے، تمہارے ساتھ کوئی انہونی نہیں ہوئی ہے. یہ مینسز سب کو آتے ہیں، اور اسی میں عورت خوبصورتی اور حسن ہے، صحت اور سلامتی ہے. کیوں روتی ہو؟ اچھا حج میں ہو تو سنو، افعلی ما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت. معاملہ کچھ ان کے مارو اور مزدلفہ میں رات گزارو، عرفہ میں وقوف کرو، سب کچھ کرو، سوائے یہ کہ طواف اور نماز نہ کرو. طواف تو نماز تو معروف تھی، طواف کرنے سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ طواف مت کرو. باقی جب جو ہے جو کچھ حاجی لوگ کرتے ہیں سب کرو. کسی کے لیے کسی بھی عبادت میں مینسز تمہارا رکاوٹ نہیں بن رہا ہے. اور جب پاک ہو جانا تو طواف کر لینا، جب پاک ہو جانا تو طواف کر لینا. اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
جو ہے جب آپ مدینے سے نکلے تو ایک جگہ جو شجرہ ہے وہاں اسما بنت عمیس جو ہے وہ پریگننٹ تھی، ان کو ڈیلیوری ان کے ہاں ہوئی. اسما بنت عمیس کیا محمد بن ابو بکر پیدا ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھی کہا غسل کر لو اور جو ہے اپنا حج کیا ہے کنٹینیو کرو. تو اس طریقے سے یہ معاملہ حیض کے متعلق ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ یہ شریعت کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے. اور جیسے بہت ساری چیزوں میں بدلاؤ پیدا ہوتا ہے، ایک آدمی اگر مقیم ہے مسافر نہیں ہے تو اس کے احکام الگ ہیں، مسافر ہے تو احکام الگ ہیں. ہاں ایسے ہی عورت کے ساتھ معاملہ کچھ ہوتا ہے کچھ چیزوں میں کہ جب وہ مینسز میں ہوتی ہے تو کچھ چیزیں وہ نہیں کر سکتی ہے اور باقی تمام چیزوں کے لیے اس کو رخصت اور اجازت موجود ہوتی ہے. مختصر انداز میں حیض جو ہے مینسز جو ہے وہ عورت کو کن چیزوں سے روک سکتا ہے؟ آئیے دیکھیے. حیض کی حالت میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، حیض کی حالت میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی نمبر 1، اور بعد میں اس کی قضا بھی نہیں کرے گی، بعد میں اس کی قضا بھی نہیں کرے گی. نمبر 2، حیض کی حالت میں سیام روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، صوم نہیں کر سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، لیکن فرض روزوں کی قضا وہ دوسرے دنوں میں کریں گی. نمازوں کی قضا نہیں کریں گی کیونکہ نماز ہر مہینے میں آتی ہے اور روزہ سال میں 1 مرتبہ آتا ہے، اور اس وجہ سے روزوں کی قضا کیا ہے وہ کریں گی لیکن نمازوں کی قضا نہیں کریں گی. تیسری چیز کیا ہے جو ان کے لیے منع ہے جس سے ان کو رکنا ضروری ہے؟ طواف نہیں کر سکتی ہیں، طواف نہیں کر سکتی ہیں. اسی طریقے سے ان سے ریلیشن نہیں بنایا جا سکتا ہے، حیض کی حالت میں ریلیشن نہیں بنایا جا سکتا ہے. ریلیشن سے میری مراد جو ہے ہم بستری کرنا ہے، باقی تمام کی تمام چیزیں کیا جائز ہے آگے انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا، تو یہ نہیں کیا جا سکتا. مرد پر کیا چیز عائد ہوتی ہے اگر عورت مینسز میں ہے؟ مرد حضرات ایسی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتے ہیں، ڈیورس نہیں دے سکتے ہیں. اگر کسی کی بیوی حیض کی حالت میں ہو، مینسز کی حالت میں ہو تو طلاق دینا حرام ہے شریعت کی روشنی میں، اور اسی کو طلاق بدع اور بدعی طلاق بھی کہا جاتا ہے. تاہم اس بات میں جا کے اختلاف ہوتا ہے کہ اگر طلاق دے دیا جائے ایسی حالت میں تو طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی. صحیح بات یہ ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی. تو مینسز میں کیا ہے، عورت کن چیزوں سے رکے گی؟ نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، طواف نہیں کرے گی، جمع ہم بستری نہیں کیا جائے گا، اور مرد کے لیے کہ ایسی حالت میں وہ طلاق نہیں دے گا. باقی مسئلے رہے مسجدوں میں ٹھہرنے کے، مسجدوں میں رکنے کے، قرآن کی تلاوت کرنے کے، ان تمام چیزوں میں اختلاف بہرحال موجود ہے، لیکن واللہ عالم صحیح بات یہ ہے کہ عورت کا قرآن کی تلاوت کرنا چاہے زبان کے ذریعے سے ہو یا ہاتھوں کے ذریعے سے ہو، ہاتھ سے پکڑ کے ہو، یا اسی طریقے سے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مسجدوں میں ٹھہرنا ہو، بیٹھنا ہو، یہ جائز ہے، درست ہے، اور یہی بات زیادہ درست اور صحیح معلوم ہوتی ہے. آگے بات انشاءاللہ یہ خلاصہ ہے، باقی تفصیل آگے آنے والی ہیں. تو اس میں یعنی عورت کے قرآن پڑھنے میں مینسز کی حالت میں، اور اسی طریقے سے مسجد میں جانے یا ٹھہرنے یا میں کوئی حرج نہیں. جو چیزیں نماز یعنی جم اور اسی طریقے سے مدرسہ صحت میں تک دینا، یہ وہ چیزیں ہیں جو باقی چیزوں میں اختلاف. اسنعوا کل شیء کہ عورتوں کے ساتھ سب کچھ کرو سوائے جمع کے، سوائے ہم بستری کے، سوائے جمع اور ہم بستری کے. تو ہماری اپنی شریعت کے اندر مینسز والی عورتوں کو جو چیزیں ابھی ذکر کی گئی وہی چیزیں منع ہیں، باقی وہ نارمل لائف گزاریں گی. مرد کے ساتھ رہنا، بستر میں ہونا اور ایک دوسرے کو چھونا، ساری کی ساری چیزیں جائز ہیں، درست ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ اعتکاف میں ہوتے تھے. آپ سبھی جانتے ہیں اعتکاف کتنی عبادت ہے. آپ اعتکاف اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حیض سے ہوتی تھیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
آپ لوگ اگر مدینہ تشریف لائیں تو دیکھیں گے، اور نہیں آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ مسجد نبوی کی جو دیوار تھی اور اللہ کے نبی عائشہ صدیقہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھرانے تھے وہ سب ایک ہی دیوار تھے، مسجد کی دیوار اور گھر کی دیوار ایک تھی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ونڈو سے، کھڑکی سے اپنا سر جو ہے مسجد میں ہوتے ہوئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کر دیتے سر کو، اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کنگھی کرتی، تیل وغیرہ لگاتی، خوشبو لگاتی، حالانکہ وہ حیض سے ہوتی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے، منسس سے ہوتی، وہ حیض سے ہوتی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف کی حالت میں ہوتے. ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ساتھ ہوتے، بستر ایک ہوتے، لحاف اور چادر ایک ہوتی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ الگ الگ کیا جائے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ میری گود میں لیٹے ہوئے ہوتے، میں حیض سے ہوتی اور آپ قرآن کی تلاوت کرتے. المہم یہ ہے کہیں نہ کہیں یا تو دین کو ڈیپلی طریقے سے نہ سمجھنے، نہ جاننے اور ماحول اور کلچر اسلامی نہ بنانے کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ عورت کے مینسز کی حالت کو اس کی نارمل حالت سے اتنا الگ کر دیا جاتا ہے کہ بہت سارے کے سارے لوگ ان سے بالکل الگ ہو جاتے ہیں، اور اس طریقے سے فیل ہوتا ہے کہ اس کی لائف جو ہے بالکل بدل چکی ہے. بالکل ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے. اس کا ذکر و اذکار کرنا، اس کا قرآن کی تلاوت کرنا، اس کا کھانا بنانا، اس کا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اپنے شوہر کے ساتھ ہونا، ایک ہی لحاف میں سونا، اور اس طرح سے ساری کی ساری چیزیں کرنا، یہ سب جائز اور درست ہے. جو چیزیں صراحتاً منع ہیں ان کا ذکر ابھی مختصر انداز میں ہوا، تفصیل آگے آئیں گی انشاءاللہ رب العالمین. اسی طریقے سے جو قرآن میں منع کیا گیا ہے وہ کیا منع، دیکھیے صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یسألونک عن المحیض، لوگ آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں. قل هو اذی، آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، وہ حیض کا بلڈ خون جو ہے یہ گندگی. فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو عورتوں سے جماع کرنے میں دور رہو، حیض کی حالت میں جماع نہ کرو، ہم بستری نہ کرو. اب کوئی اگر کہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عورتوں سے دور رہو، اور دور رہنے کا مطلب ہے کہ بالکل ان کو الگ کمرے میں بند کر دو اور تم ان سے الگ رہو، تو اعتزال کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اس کی تفسیر کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، سوائے جماع کے، سوائے ریلیشن اور کاپولیشن کے تمام کی تمام چیزیں کرو. اور آگے روایت آ رہی ہیں. دوسرے یہ ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آئیں گی کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سو رہی تھی ایک لحاف میں کہ ان کو مینسز آنے شروع ہو گئے. پھر وہ دھیرے سے اٹھی اور چلی گئیں، اور دوسرا جو حیض کا لباس ہوتا ہے عورتوں کا وہ پہن کر آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ لگتا کہ تمہیں مینسز آنے شروع ہو گئے، تو انہوں نے کہا تو یہ عام چیز تھی، ایک دم یہ بالکل کیا ہے، عام چیز تھی. اور شریعت نے، ہماری شریعت نے، اللہ نے اور اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کا حکم نہیں دیا ہے جو سماج اور معاشرے کے اندر حیض والی عورتوں کے ساتھ کے سلسلے میں مشہور ہے. تو اعتزال یعنی دوری کا مطلب یہ ہے کہ ریلیشن نہیں بنایا جائے گا، کاپولیشن نہیں بنایا گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. ایک خاص اسپیسیفک جو ہے پارٹ کے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے قریب نہ ہو ان سے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے. تو جب وہ پاک ہو جائے تو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے وہاں سے آؤ، یعنی ان سے کاپولیشن کرو. اور آگے کے حصے میں من حیث امرکم اللہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. المہم یہ تو یہ تمہید باندھنے کی وجہ یہ ہے، جو پریفیس ایک پیش کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان مسائل کے متعلق ہم اور آپ گفتگو نہیں کرتے ہیں. حالانکہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ کس عورت کے پاس صرف مینسس کے خون تو نہیں آتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہے، حیض کا خون ہے، نفاس کا خون ہے، ان دونوں کے علاوہ تیسرا خون استحاضہ کا خون کہلاتا ہے. تو ان تمام چیزوں کا حکم الگ الگ ہے. حیض کا خون الگ ہے، اس کا حکم الگ ہے، اس میں عورت نماز روزہ وغیرہ نہیں کرے گی، جمع وغیرہ نہیں کیا جائے گا. لیکن وہیں استحاضہ کا اگر خون ہے تو نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی، ہم بستری بھی کی جائے گی، ساری کی ساری چیزیں. تو یہ نہیں کہ یہ بھی بلڈ ہے، یہ بھی بلڈ ہے اور وہ ہے، ایسا مسئلہ نہیں. سب کے احکام الگ الگ ہیں. اس لیے
ان کو جاننا سیکھنا یہ نہایت ضروری ہے، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کب جو ہے نماز پڑھی جائے گی، کب نماز سے رکا جائے گا، کب روزہ رکھا جائے گا، کب روزہ نہیں رکھا جائے گا، کب طواف کیا جا سکتا ہے، کب نہیں کیا جا سکتا ہے، کب ریلیشن بنایا جا سکتا ہے، کب نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ اگر ان چیزوں کو نہ پڑھا جائے تو کیسی معلومات ہوں گی؟ پھر غسل کرنے کے طریقے کیا ہوں گے؟ یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جو نہایت ہی اہم ہیں، اور اگر ان چیزوں پر جو ہے توجہ نہیں کی گئی تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر عورتیں بلا کسی شک و شبہ کے کہ وہ ان مسائل کو لے کے بہت کنفیوزڈ ہوتی ہیں، اور کوئی واضح مسئلہ ان کے پاس موجود نہیں ہوتا ہے، اور مسائل چونکہ عورتوں سے متعلق ہیں اس لیے ان کے مرد حضرات کو بھی معلومات بہت کم ہوتی ہیں، اور دونوں میں سے کسی کو توفیق نہیں ملتی کہ آیا کتاب و سنت کی روشنی میں اس کے مسائل کیا ہیں اور اسے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے، کہ ان مسائل میں سے بنیادی مسائل میں سے ہیں جسے سیکھنا اور سمجھنا نہایت ضروری ہے، جسے سیکھنا اور سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ آئیے روایات کو دیکھیں تاکہ اور باتیں واضح ہو سکیں۔ پہلی روایت ہے باب الحیض کی، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ کہتی ہیں کہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان فاطمہ بنت ابی حبیش كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاه فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي، رواه ابو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاکم واستنکرہ ابو حاتم۔ یہ روایت دیکھیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش یہ ایک صحابیہ ہے، مشہور صحابیہ ہیں، زمانہ نبوی میں جن عورتوں کو یہ بیماری لاحق تھی، یعنی استحاضہ کی بیماری لاحق تھی، ان میں سے یہ بھی ہیں۔ تقریباً 9 سے 10 خواتین تھیں زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابیات میں جو اس بیماری سے جوجھ رہی تھیں، اور وہ استحاضہ کی بیماری تھی کہ وہ کنٹینیو خون کیا ہے اس میں بلڈ آتے رہتے ہیں، حیض کے خون کے علاوہ یہ خون کیا ہے کنٹینیو آتے رہتے ہیں۔ یہ ایک بیماری ہے، آج الحمدللہ اس کا علاج وغیرہ کیا ہے موجود ہے۔ تو 9 سے 10 خواتین اور صحابیات تھیں جن کو یہ بیماری کیا ہے ہوتی ہے۔ ان میں حمنہ بنت جہش تھی، اور اسی طریقے سے حبیبہ بنت جہش تھیں، فاطمہ بنت ابی حبیش تھیں، سودا تھیں، اور بھی چند صحابیات ہیں جو 9 اور 10 کے قریب پہنچتی ہیں جنہیں استحاضہ کی بیماری آتی تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فاطمہ بنت ابی حبیش جو ہے کانت تستحاض، یعنی یہ اس بیماری میں مبتلا تھی، یعنی ان کو استحاضہ کا خون آتا رہتا تھا۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئیں اور صراحتاً انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی مجھے انی امرات تستحاض، میں ایسی عورت جس کو استحاضہ کا خون آتا ہے، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ نے فرمایا کہ نہیں، اور آپ نے واضح طور پر ان سے کہا کہ ان دم الحیض دم اسود یعرف۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ہے حیض کے خون کے متعلق جانکاری دی، کہا کہ ان دم الحیض، حیض کا جو خون ہے، مینسس کا جو خون ہے، دم اسود، وہ بلیک ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے، کالا خون ہوتا ہے، یعرف، پہچانا جاتا ہے۔ حیض کا خون کیا ہے؟ کالا ہوتا ہے، اور آسانی سے پہچانا جاتا ہے، آسانی سے پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ حیض کا خون ہے۔ اور اسی طریقے سے یعرفو پڑھا گیا ہے، یعرفو بھی پڑھا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین جو ہیں، جو لیڈیز ہیں، ہماری بہنیں ہیں، وہ جان لیتی ہیں کہ یہ حیض کا خون ہے۔ تو ان دم الحیض دم اسود یعرف، حیض کا خون بلیک خون ہوتا ہے جو پہچان لیا جاتا ہے کہ حیض کا ہے۔ یا یعرف، عورتیں اسے پہچانتی ہیں کہ حیض ہے، یہ نفاس ہے یا استحاضہ ہے، یعنی عورتوں کے پاس یہ ملکہ ہوتا ہے، ان کے پاس یہ جانکاری ہوتی ہے، علم ہوتا ہے کہ کون سا خون حیض کا ہے، کون سا نفاس کا ہے، کون سا استحاضہ کا ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
ایک فرق بتایا کہ حیض کا خون اس طریقے سے ہوتا ہے. دوسرے فرق اگر آپ دیکھیں تو کئی فرق ہیں حیض کے خون میں اور استحاضہ کے خون میں. ایک فرق یہی ہو گیا کہ حیض کا جو خون ہوتا ہے وہ بلیک ہوتا ہے. حیض کا جو خون ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بلیک ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے، یعنی کالے کی طرف مائل ہوتا ہے. جبکہ استحاضہ کا جو خون ہوتا ہے بالکل ریڈ ہوتا ہے، لال ہوتا ہے. اسی طریقے سے حیض کا جو خون ہوتا ہے وہ جو ہے غلیظ ہوتا ہے، یعنی موٹا ہوتا ہے، اور جو استحاضہ کا جو خون ہوتا ہے وہ باریک ہوتا ہے، عام نارمل خون کی طرح ہوتا ہے. اسی طرح حیض کا جو خون ہوتا ہے اس میں جو ہے اسمیل آتی، بری اسمیل آتی ہے، اور جو استحاضہ کا خون ہوتا ہے اس میں یہ مسائل نہیں ہوتے. نارمل خون میں جو بو ہوتی ہے وہی اس میں بھی ہوتی ہے. تو کئی پہچان ہیں حیض کے خون میں اور استحاضہ کے خون میں، حیض کے خون میں اور استحاضہ کے خون میں، جن میں کچھ آپ کے سامنے ذکر کیا اور حدیث میں بھی آئے ہوئے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش وہ خاتون جنہیں استحاضہ کی بیماری تھی اور ان کو مستقل اور کنٹینیو خون جاری رہتا تھا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ دیکھو حیض کا خون کالا ہوتا ہے، بلیک ہوتا ہے، پہچانا جاتا ہے. فَإِذَا كَانَ ذَلِكِ اگر خون ایسی حالت میں ہو، یعنی خون بلیک ہو اور پہچانا ہوا ہو، مطلب کہ حیض کا خون ہے، فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ تو پھر نماز سے کیا ہے؟ رک جاؤ، تو نماز نہ پڑھو. جب خون جو آ رہا ہو وہ ایسا خون ہو جس میں جو بلیک ہو، اور اس میں اسی طریقے سے جیسا ذکر کیا گیا کہ اسمیل ہوتی ہے اور جو ہے غلیظ موٹا ہوتا ہے. اگر خون اس طرح کا ہے تو پھر کیا کرو؟ نماز سے رک جاؤ. نماز سے کیا ہے؟ رک جاؤ. فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي اور اگر خون اس کے علاوہ ہو، خون اس کے علاوہ ہو جس میں حیض جیسے خون کی صفات اور کوالٹی نہ پائی جائے، یعنی وہ باریک ہو، وہ ریڈ ہو، اور وہ جو ہے اس میں بو نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں اور ہر نماز کے لیے وضو کرو اور نماز پڑھو. فتوضئی وصلی وضو کرو اور نماز پڑھ لو، وضو کرو اور نماز پڑھ لو. اس کو روایت کے اس حدیث کو امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے، اور اسی طریقے سے اس حدیث کو صحیح قرار دیا امام ابن حبان اور امام حاکم نے، اور امام ابو حاتم نے اس حدیث کو منکر کہا ہے، کیونکہ ایک راوی ہے محمد بن عمرو وہ تنہا ہے، ان کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے. یہ امام ابو حاتم کا خیال ہے. باقی یہ ہے کہ دوسرے روات موجود ہیں، دوسرے چین آف نریٹر موجود ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ یہ روایت کیا ہے؟ قابل قبول ہے اور روایت درست اور صحیح ہے. تو معلوم ہوا کہ حیض اور استحاضہ کا خون کیا ہے؟ الگ الگ ہے. البتہ یہ بات یاد رہے اور علم میں ہونی چاہیے کہ حیض جو ہے عام نارمل حالات کیا ہے، اس کو دورہ شہریہ کہتے بھی ہیں، مینسز اور پیریڈ. تو یہ مہینے میں عربی کیلنڈر کے حساب سے ایک مرتبہ آتا ہے، نارمل یہ ہے. لیکن کیا ایک مہینے میں ایک سے زیادہ مرتبہ بھی آ سکتا ہے؟ بالکل آ سکتا ہے، بالکل آ سکتا ہے. ایک مہینے میں ایک سے زیادہ مرتبہ آ سکتا ہے. جب عورت یہ محسوس کرے کہ حیض کا خون ہے اور اس میں حیض کی خون کی کوالٹیز پائی جائیں، صفات پائی جائیں، نشانیاں پائی جائیں، علامت پائی جائے، تو فوراً عورت نماز وغیرہ سے کیا ہے؟ رک جائے گی. یہ نہیں سمجھے گی کہ نہیں ابھی تو 5 دن ہوا مجھے پاک ہوئے، تو میں کیسے پھر جو ہے مینسز میں ہو سکتی ہوں؟ یہ حیض کا خون نہیں، کوئی دوسرا خون ہوگا. نہیں، اگر اس کے اندر، اس خون کے اندر، بلڈ کے اندر حیض کے خون کی کوالٹی، اس کی صفات پائی جائے گی تو حیض کا خون ہوگا. اس طریقے سے صحیح بات یہ ہے کہ ایک عورت ایک ماہ میں، ایک منتھ میں کئی مرتبہ مینسز میں آ سکتی ہے، یہی اس سلسلے میں صحیح بات ہے. اس لیے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے، اور یہ سمجھ کر کے کہ ابھی تو 5 دن ہوا، ابھی تو میں کل ہی پاک ہوئی، آج کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں.
ہو سکتا ہے اگر وہ اس کے اندر حیض کے خون کی علامت پائی جائیں گی تو اسے حیض کا خون ہی سمجھا جائے گا، مانا جائے گا، یہی سلسلے میں صحیح بات ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی کلیئر کیا ہے کہ حیض کا جو خون ہوتا ہے وہ کالا ہوتا ہے، جب اس طرح سے ہو تو نماز سے رک جاؤ، تو اس طرح سے ہو نماز سے رک جاؤ، اور اگر اس کے علاوہ ہو تو وضو کریں اور نماز پڑھیں، جس کو استحاضہ کہا جاتا ہے۔ عورت کے رحم سے، اس کی یوٹرس سے 3 طرح کے خون آتے ہیں، ایک حیض کا جو بالکل واضح ہے اور جس میں نماز روزہ نہیں کرنا ہوتا ہے، جمع وغیرہ، دوسرا نفاس کا جو بچے کی پیدائش پہ آتا ہے، اس میں بھی نماز روزہ نہیں کرنا ہوتا ہے، جمع وغیرہ سب منع ہے، اور تیسرا خون استحاضہ کا جو در حقیقت ایک بیماری ہے اور اس میں عورت کافی پریشان ہوتی ہیں۔ اس میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ نارمل جیسی عورتیں ہوتی ہیں وہی ہے، بس یہ ہے کہ آخر میں جب نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو وہاں صفائی کر لی جائے اور اس کے بعد جو ہے وضو کر کے عورت نماز پڑھ لے۔ تاہم ابھی بعض روایات ایسی بھی آئیں گی جس سے معلوم ہوگا کہ غسل کیا جائے، تو انشاءاللہ اس وقت اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ آگے کی روایت دیکھیں، اس کا ایک حصہ ہے، وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود ولتجلس في مركا فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك۔ اور امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسماء بنت عمیس کی حدیث جسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ عورت ایک ٹب میں بیٹھ جائے، بڑا سا ٹب ہو، اس میں کیا ہے عورت بیٹھ جائے، اور جب وہ پانی کے اوپر زردی دیکھے، یعنی بیٹھ جائے اس میں تاکہ معلوم ہو کہ وہ جو بلڈ آ رہا ہے اس کا معاملہ کیا ہے، اور جب وہ پانی کے اوپر زردی دیکھے یعنی یلو کلر کا معاملہ ہو تو ظہر اور عصر، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مینسز کا بلڈ نہیں ہے، تو وہ کیا کرے، ظہر اور عصر دونوں نمازوں کے لیے ایک غسل کرے، اسی طرح مغرب اور عشاء کے لیے ایک غسل کرے، اور فجر کے لیے ایک غسل کرے، اور ان کے درمیان وضو کر لے، ان کے درمیان کیا ہے، وضو کر لے۔ گویا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی عورتیں جنہیں استحاضہ کا خون آتا ہے انہیں چاہیے کہ وہ 3 مرتبہ 5 نمازوں کے لیے 3 مرتبہ غسل کریں۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ غسل کریں۔ اب اس میں کافی مسائل ہیں کہ آیا عورت غسل کرے گی یا وضو کر لینا اس کا کافی ہے یا کیا معاملہ ہے اس سلسلے میں؟ تو اگر ہم غور کریں اور تمام روایات کو جمع کریں تو 3 طرح کا معاملہ ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے۔ ایک معاملہ یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے عورت غسل کرے، ہر نماز کے لیے عورت، اگر کوئی عورت استحاضہ کی بیماری میں مبتلا ہے تو ہر نماز کے لیے غسل کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت جو ہے صرف اور صرف حیض کی مدت جب ختم ہو جائے تب غسل کرے، باقی غسل نہیں کرے۔ تیسرے یہ ہے کہ عورت کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، یعنی اگر عورت ایسی حالت میں مبتلا ہے تو اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، واجب اور ضروری نہیں ہے، واجب اور ضروری نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ تمام روایات کو جمع کرنے کے بعد جو سب سے صحیح روایت جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے وہ روایت یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ عورت صرف اور صرف ہر نماز کے لیے وضو کرے گی، خون کو دھل لے گی اگر لگا ہوا ہے تو، اور اس کے بعد جو ہے ہر نماز کے لیے وضو کر لے گی، تازہ وضو کر لے گی جب اس کو نماز پڑھنا ہو، ہر نماز کے لیے کیا ہے، وضو کر لے گی۔ الا یہ کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کسی کے لیے مشقت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، تو ایسی عورتیں
جو ہے غسل کر سکتی ہیں وہ اس طریقے سے کہ ظہر کی نماز کو ڈیلے کر دیں، اخیر وقت میں پڑھیں، اور عصر کو اول وقت میں پڑھیں، اسی طرح سے مغرب کو اخیر وقت میں اور عشاء کو اول وقت میں۔ لیکن ان تمام چیزوں میں عورت پر جو مشقت لاحق ہوگی وہ بالکل واضح ہے، وہ بالکل کیا ہے؟ واضح ہے۔ اس لیے صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایسی عورتوں پر جن کو مستقل بلڈ آتا ہے یا اکثر بلڈ آتا رہتا ہے، استحاضہ کا خون آتا رہتا ہے، ایسی عورتوں کے لیے صرف اور صرف ہر نماز کے لیے وضو کر لینا کافی ہے، غسل کرنا ان کے لیے ضروری نہیں ہے، غسل کرنا ان کے لیے ضروری نہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ اور اس وجہ سے بھی کہ جو غسل کی روایات ہیں اولاً اس میں کلام ہے، کئی روایات میں کلام کیا گیا ہے کہ وہ روایت درست و صحیح نہیں ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ جس میں وضو کا ذکر ہے وہ روایات اس سلسلے میں بالکل واضح ہیں، وہ روایت کا اس سلسلے میں بالکل واضح ہیں۔ اس وجہ سے ایسی عورتوں کا صرف اور صرف وضو کر لینا، ایسی عورتوں کا صرف اور صرف وضو کر لینا یہ کیا ہے؟ کافی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ تو اسماء بنت عمیس کی روایت سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ عورت اندازہ کرے کہ جو بلڈ آ رہا وہ کیا ہے، اگر اس میں زردی ہے یعنی پیلے پن کی طرف مائل ہے، وہ ٹب میں بیٹھنے کے بعد ایسا معلوم ہو رہا ہو تو پھر کیا ہو؟ گویا کہ استحاضہ کا خون ہے، اور ایسی عورتیں کیا ہے؟ ظہر اور عصر کے لیے غسل کر لیں، مغرب اور عشاء کے لیے غسل، اور فجر کے لیے ایک غسل کر لیں۔ لیکن یہ جو ہے ضروری اور واجب نہیں، اگر کوئی عورت چاہے تو ایسا کر لے، وگرنہ اس کے لیے وضو کر لینا ہی کافی ہے، وضو کر لینا ہی کافی۔ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ یہ بالکل شروع اسلام لانے والیوں میں سے ہیں، بالکل شروع میں اسلام لانے والیوں میں سے بڑی ہی عالمہ فاضلہ فقیہ خاتون تھیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خواب کی تعبیر اسماء بنت عمیس سے پوچھا کرتے تھے، اسماء بنت عمیس سے پوچھا کرتے تھے۔ دو ہجرتیں کی، ایک ہجرت ایتھوپیا حبشہ کی طرف اور دوسرے مدینے کی طرف، دوسرے مدینے کی طرف۔ ان کے پہلے شوہر جعفر الطیار رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، لیکن جب غزوہ موتا میں ان کی شہادت ہو گئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے نکاح کر لیا، اور یہی وہ خاتون ہیں جن سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ میری وفات کے بعد مجھے غسل آپ دیں گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے نکاح کر لیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا۔ گویا کہ ایک عورت کے کئی مرتبہ نکاح اس زمانے میں کوئی عیب نہیں تھے، جیسے اس زمانے میں سمجھا جاتا ہے، جیسے اس زمانے میں سمجھا جاتا ہے کہ ایک عورت کا ایک مرتبہ طلاق ہو گیا ہو یا اس کے شوہر کی وفات ہو گئی ہو تو بس ایسی عورتوں کا گویا کہ سماج میں مقام اور رتبہ کم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ دیکھیے کہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر، پہلے شوہر جنتی شوہر تھے جعفر الطیار، ان کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کر لیا۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کر لیا، اور جب اس طریقے سے ان کے ساتھ تین صحابہ، بڑے بڑے صحابہ ان کی زوجیت میں رہی، نہ یہ عیب ہے نہ کچھ ہے، اور اسی وجہ سے سب کے ہاں ان کی اولاد بھی ہوئی ہے۔ جعفر سے بھی محمد پیدا ہوئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد پیدا ہوئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یحییٰ پیدا ہوئے۔ آپ تعجب کریں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جعفر طیار کے لڑکے محمد اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے محمد دونوں آپس میں یہ گفتگو کر رہے تھے کہ میں تم سے بہتر ہوں کیونکہ میرے والد مجھ سے بہتر ہیں۔ آواز نہیں جا رہی ہے؟ سب کے پاس ایسا ہے آواز نہیں جا رہی ہے؟ آواز نہیں جا رہی ہے؟ سبھی لوگوں کے پاس آواز جا رہی ہے؟ الحمدللہ، شاید آپ کے پاس پرابلم ہو۔ المهم میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسماء بنت عمیس کے تین شوہر، جعفر الطیار، ابو بکر صدیق، علی بن ابی طالب۔ تو جعفر کے لڑکے محمد، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے محمد، دونوں آپس میں فخر و مباحا کر رہے تھے کہ میں تم سے بہتر ہوں کیونکہ میرے والد تمہارے والد سے بہتر تھے۔ اس طریقے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، تو انہوں نے اسماء سے کہا جو ان کی بیوی تھی،
کہ اقضی بینہما، جاؤ اپنے ان دونوں بیٹوں کے درمیان کیا ہے فیصلہ کرو. تو آپ دیکھیے کتنی سمجھداری سے انہوں نے فیصلہ کیا دونوں بچوں کے درمیان. محمد بن جعفر الطیار کے متعلق کہا کہ ان کے بیٹے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ ما رأیت شابا خیرا من جعفر، جوانوں میں نے جعفر سے بہتر انسان نہیں دیکھا جو ان کے پہلے شوہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. ولا رأیت خیل ولا رأیت کہلا من ابی بکر، اور اب جو ہے ادھیڑ میں نہیں دیکھا. اس طریقے سے دونوں بچوں کے درمیان فیصلہ کر دیا. تو انہوں نے کہا فما ابقیت لنا، تم نے تو اپنے پہلے شوہر کو دوسرے شوہر کو کہہ دیا کہ وہ جوانوں میں سب سے بہتر ہے، یہ ادھیڑ عمر میں سب سے بہتر ہے، میرے لیے تو تم نے کچھ چھوڑا ہی نہیں. تو یہ بڑی اعلیٰ اور اونچے درجے کی خاتون تھی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک زندہ رہی، اس کے بعد بھی وہ زندہ رہی، اس کے بعد ان کی وفات ہوئی. یہ انہی کی روایت تھی اسماء بنت امیس کی، بالکل شروع اسلام لانے والیوں میں سے ہیں. ہاتھ ریسی اسفار پڑھیں گے. تو اور اگر سوال کے لیے تو تھوڑا سا ہم لوگ ٹھہرتے ہیں. جی آگے جحش رضی اللہ تعالی عنہ قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه فقال إنما هي رقدة من الشيطان فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام فصلي 24 أو 20 وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين قال وهو أعجب الأمرين إلي رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاری. جو باتیں ذکر کی گئی اس کی کچھ تفصیل ان روایات میں آ رہی ہیں اور اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ روایت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے، یہ ان خاتون میں سے جن کو استحاضہ کی بیماری لاحق تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی تھیں، آپ کی سالی تھیں زینب بنت جحش، حمنہ بنت جحش اور حبیبہ بنت جحش. یہ تینوں بہنیں تھیں اور کہا جاتا ہے کہ تینوں کو یہ بیماری لاحق تھی. لیکن زینب بنت جحش جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، ہماری اور آپ کی ماں ہیں، ان کے متعلق یہ بات واضح طور پہ ثابت نہیں ہے، واضح طور پہ ثابت نہیں. لیکن ان کی دونوں بہنیں حمنہ بنت جحش اور حبیبہ بنت جحش، ان دونوں کے ہاں معاملہ تھا کہ یہ بیماری ان لوگوں کو لاحق تھی اور ان کو استحاضہ کا خون آتا تھا. اس لیے دونوں سے روایات استحاضہ کے متعلق مروی بھی ہیں. آئیے پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. وہ کہتی ہیں حمنہ بنت جحش، یہ حمنہ بنت جحش اور حبیبہ بنت جحش اور زینب بنت جحش. زینب بنت جحش کے شوہر اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حمنہ بنت جحش جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے ان کے شوہر مشہور صحابی عبد الرحمن ابن عوف ہیں، اور تیسری جو ان کی بہن ہے نہیں، حمنہ بنت جحش کے شوہر طلحہ بن عبید اللہ ہیں. حمنہ بنت جحش جو ابھی یہاں آ رہی ہیں ان کے شوہر طلحہ بن عبید اللہ ہیں جو مشہور صحابی ہیں، ٹاپ 10 صحابہ میں سے ہیں. اور جو حبیبہ بنت جحش ہیں
ان کے شوہر عبد الرحمن ابن عوف ہیں. حمنہ بنت جہش جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، ان کے شوہر کون ہیں؟ طلحہ بن عبید اللہ. زینب بنت جہش کے شوہر اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک اور خاتون آئیں گی ابھی آگے جو حبیبہ بنت جہش ہیں، ان کے شوہر جو ہے عبد الرحمن ابن عوف ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ تینوں کی یہ بیماری لاحق تھی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ زینب بنت جہش جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، ان کے متعلق جو ہے اس طرح کی روایت صحیح طور پہ ثابت نہیں ہے، لیکن یہ دونوں بہنوں کے متعلق خود انہوں نے اعتراف کیا ہے. حمنہ بنت جہش فرماتی ہیں کہ میں سخت قسم کے عارضہ استحاضہ میں مبتلا رہتی تھی، یعنی کنت استحاض حیضۃ کثیرۃ شدیدۃ، مجھے بہت ہی زیادہ آتا تھا. صرف بعض روایت میں یہ ہے کہ وہ آئیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کپڑے وغیرہ باندھ لو. کہا اللہ کے نبی اس سے بہت تیز ہے. تو بہت زیادہ ان کو کیا ہے بلڈ آتا تھا، استحاضہ کا خون آتا تھا. اس لیے کہتی ہیں کنت استحاض حیضۃ کثیرۃ شدیدۃ، میں سخت قسم کے عارضہ استحاضہ میں مبتلا تھی، یعنی کثرت سے مجھے خون حیض کا استحاضہ کا آتا تھا. میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فتویٰ دریافت کرنے کے لیے آئی. تو آپ نے فرمایا انما ہی رقدۃ من الشیطان، یہ جو ہے شیطان کے مار کی وجہ سے ہے، شیطان کے مار کی وجہ سے ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری روایت میں کیا کہا کہ شیطان انسان کے بدن میں جیسے خون سرکولیٹ کرتا ہے ویسے شیطان کرتا رہتا ہے. تو یہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس جگہ پر آ کر کے مارتا ہے، جس کی وجہ سے پھر استحاضہ کا خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا انما یہ رقدۃ من الشیطان، رقدہ کہتے ہیں مار کو، قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے، ارقص برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، ایوب علیہ الصلوۃ والسلام. تو رقدہ کہتے ہیں مار کو، ایسے اس طریقے سے مارا جائے تو وہ شیطان جو ہے یوٹیرس پہ آ کر کے مارتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں سے بلڈ کیا ہے جاری ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور بعض میں یہ ہے کہ یہ بعض روایت میں یہ کہ عرق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک نس ہے جس کو عازل کہتے ہیں، یہ اس کے پھٹ جانے کی وجہ سے کیا ہے یہ استحاضہ کی بیماری لاحق ہوتی ہے اور مستقل اور کنٹینیو بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے. المهم یہ ہے کہ دونوں چیزیں ایک جیسی ہیں، اس میں کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں ہے، بہت بڑا معاملہ نہیں ہے. اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ وہی نس ہے، لیکن اس نس پر جو ہے شیطان جا کر کے مار دیتا ہے. اس وجہ سے پھر عورتوں کے ہاں یہ استحاضہ کا خون آنا شروع ہو جاتا ہے. تو کہتی ہیں کہ مجھے بہت زیادہ استحاضہ کا خون آتا تھا، میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی پوچھنے کے لیے. تو آپ نے کہا کہ یہ شیطان کے مارنے کی وجہ سے ہے، لہذا تم 6 یا 7 دن فتحیدی 6 ایام و 7 ایام، تم 6 یا 7 دن حیض کو کاؤنٹ کر لو، پھر نہا لو، ثم اغتسلی، پھر غسل کر لو. یعنی 6 یا 7 دن کا. کیونکہ ایسا آپ نے کیوں کہا؟ کیونکہ عام طور سے عورتوں کے یہاں جو مینسز کی سائیکل ہے وہ ایسے ہی 6 سے 7 ڈیز ہے، 6 سے 7 دن ہے. یہ عام طور سے نارمل ایسے ہی ہے. بہت کم عورتیں ہیں جو اس سے زیادہ آگے بڑھتی ہیں، بالکل ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن نارمل کیا ہے 6 سے 7 ڈیز ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم جو ہے 6 یا 7 دن حیض کو کاؤنٹ کر لو، پھر نہا لو، پھر کیا ہے نہا لو. کاؤنٹ کرنے کے بعد کیا ہے پھر نہا لو. فَإِذَا اسْتَنْقَأْتِ، پھر جب تم اچھی طرح سے پاک صاف ہو جاؤ نہا وہا کر کے، تو 24 دن یا 23 دن 24 یا 23 فصلی 24 او 23، 24 دن یا 23 دن تم جو ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو. فإن ذلك یجزیک، یہ تمہارے لیے کیا ہے کافی ہے، تمہارے لیے کافی ہے. وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كُلَّ شَهْرٍ، ایسا ہی ہر مہینے میں کرو کہ 6 سے 7 دن حیض کا کاؤنٹ کر لو، اس کے بعد جو خون آ رہے ہیں وہ استحاضہ کا خون سمجھو اور غسل کر کے پاک ہو جاؤ، اور 23 یا 24 دن کیا ہے کنٹینیو نماز پڑھتی رہو، کنٹینیو نماز پڑھتی رہو. اس کے بعد کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كُلَّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ فَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہی بات بیان فرمائی جو اس سے پہلی روایت میں گزر چکی ہے کہ اگر تم میں ظہر کو ذرا مؤخر کرنے، ڈیلے کرنے اور عصر کو ذرا
پہلے پڑھنے کی ہمت اور طاقت ہے، یعنی اگر تم ایسا کر سکتی ہو کہ ظہر کو ڈیلے کر دو اور عصر کو پہلے پڑھ لو، تو ظہر کے ختم ہونے سے پہلے پہلے غسل کر کے، ظہر کے ختم ہونے سے پہلے غسل کر کے ظہر کو اخیر وقت میں پڑھ لو اور عصر کو اول وقت میں ایک ساتھ کیا ہے پڑھ لو، جس کو جمع سوری کہتے ہیں، یعنی ایک نماز کو اس کے اخیر وقت میں پڑھنا اور دوسرے کو اس کے اول وقت میں پڑھنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہارے اندر یہ ہمت اور طاقت ہے، ایسا کر سکتی ہو، تو ظہر کو ذرا ڈیلے کر دو اور عصر کو جلدی کر لو، اور پھر غسل کر کے ظہر اور عصر دونوں کو ایک ساتھ پڑھ لو، اور پھر مغرب کو ڈیلے کر کے اور عشاء کو جلدی کر کے غسل کر کے دونوں کو ایک ساتھ پڑھ لو، کیا ہے دونوں کو ایک ساتھ پڑھ لو، اور فجر کو صبح کی نماز کے لیے الگ سے غسل کر کے نماز پڑھ لو۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حکم دیا۔ پھر آپ نے کہا کہ وہ اعجب الامرین الیہ، وہ اعجب الامرین الیہ، اور کہا کہ ان دونوں باتوں میں سے زیادہ پسند اور محبوب ہے کیا؟ کیا محبوب اور پسند ہے؟ کہ غسل کر لینا، غسل کر لینا یہ زیادہ پسند ہے۔ اب اس نے معاملہ ہے کہ یہ بات کس نے کہی کہ دونوں میں سے مجھے زیادہ پسند ہے غسل کر لینا، کہا یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے یا حمنہ بنت جہش نے خود کہا ہے؟ تو اکثر محدثین کی رائے یہ ہے کہ یہ بات جو ہے حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا نے کہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں آپ نے یہ بات بیان نہیں فرمائی، واللہ عالم۔ بہرحال دونوں صورتحال میں وہی جو شروع میں بات ذکر کی جا چکی ہے، مسئلہ ویسے ہی ہے کہ وضو کر لینا کافی ہے، تاہم اگر کوئی عورت غسل کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے، اس سے زیادہ اور کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، یہ حمنہ بنت جہش کی روایت تھی جو ہمارے سامنے ابھی آئی اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اور حمنہ بنت جہش کا بھی ذکر ہو گیا، بتایا گیا کہ حمنہ بنت جہش سے کس نے نکاح کیا تھا؟ طلحہ بن عبید اللہ نے، اور ان سے پہلے مصعب بن عمیر سے ان کا نکاح ہوا تھا، مصعب بن عمیر سے، لیکن مصعب بن عمیر جو ہے یہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ مصعب بن عمیر جو پہلے معلم تھے، پہلے ریفارمر تھے، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہیں مدینہ کا پہلا معلم اور لیڈر اور قائد بنا کر بھیجا تھا، اور ان کی دعوت سے بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ تو غزوہ احد میں سن 3 ہجری میں ان کی شہادت جب ہوگی تب طلحہ بن عبید اللہ نے ان سے نکاح کر لیا۔ جی میرے خیال سے میں اس پہ روکتا بھی ہوں کہ کئی روایات باقی ہیں اور وہ ابھی مغرب کی اذان ہو جائے گی، مکمل نہیں ہو پائیں گی، تو انشاءاللہ رب العالمین کسی بھی دن بیچ میں اگر آپ لوگوں کے پاس موقع ہوتا ہے تو یہ کلاس لے لیں گے، کسی بھی دن جو ہے، ابھی کئی روایات مکمل نہیں ہو پائیں گی۔ اور اگر اب تک جو بات گزری یہ کہہ رہے ہیں ظہر اور عصر کے ملانے، مغرب اور عشاء کے ملانے کا سمجھ نہیں آیا، ٹھیک ہے سمجھا دیتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جیسے ایک عورت کو استحاضہ کا خون آتا ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ استحاضہ یہ سیپریٹ خون ہے جو حیض سے بالکل الگ ہے، اور دونوں کے احکامات بھی بالکل کیا ہے، الگ الگ ہیں۔ اگر کوئی عورت اس بیماری میں مبتلا ہے تو اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ایسی عورتیں جن کو یہ خون آتے ہوں استحاضہ کے، وہ عورتیں کیا کریں کہ ظہر کو ڈیلے کر دیں۔ ڈیلے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر انڈیا میں اس وقت معلوم نہیں، شاید 12 بجے وقت ہو جاتا ہے ظہر کا، 12 بجے ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، ختم کتنے بجے ہوتا ہے؟ 3 بجے جا کے ختم ہوتا ہے، 3 بجے جا کر کے ختم ہوتا ہے۔ تو جیسے 3 بجے ختم ہوتا ہے ظہر کا وقت، پھر اس کے بعد فوراً عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا کہ ایسی عورتیں بالکل اخیر میں جیسے 2:30 بجے غسل کر لیں، مثال کے طور پہ 2:30 بجے وہ غسل کر لیں، غسل کرنے کے بعد پھر ظہر کی نماز ادا کر لیں بالکل اخیر، یعنی 2:45 پہ نماز شروع کریں اور 3 بجے تک مکمل ہو گیا ظہر انہوں نے پڑھ لی۔ پھر جیسے ہی عصر کا وقت ہوا، 3:01 پہ عصر کا وقت ہو گیا، فوراً عصر کی نماز پڑھ لی۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ ایک ہی غسل میں انہوں نے دونوں نمازیں پڑھ لی، ظہر کو ڈیلے کیا، آخر وقت میں پڑھا، اور عصر کو اول وقت میں پڑھا۔
اور دونوں کے لیے ایک غسل کے لیے کیا ہے کافی ہو گیا. ایسا نہیں کہ ظہر کے لیے الگ اور عصر کے لیے الگ. جو صورت میں جب غسل عورت کرنا چاہے تو ہر نماز کے لیے غسل بہت مشکل ہوگا اور 3 مرتبہ کرنا بھی بہت مشکل ہے. لیکن یہ کہ اگر کوئی عورت کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے. بھی بہت ساری سہولیات موجود ہیں. بہت ساری عورتوں کو اگر اطمینان نہ ہو رہا ہو تو یہ رخصت اور اجازت کیا ہے موجود ہے. اور ایسے ہی مغرب اور عشاء کو, جیسے مغرب کا وقت مثال کے طور پہ شروع ہوتا ہے 5:20 پہ, 5:20 کو وقت شروع ہوتا ہے. ختم کب ہو رہا ہے؟ 7 بجے مثال کے طور پہ ختم ہو رہا ہے. تو 7 بجے ختم ہو رہا ہے, اس کے بعد فوراً عشاء کا وقت شروع ہو جا رہا ہے. تو 6:30 بجے غسل کریں اور اخیر میں بالکل مغرب کی نماز اخیر وقت میں پڑھ کے اور عشاء کو اول وقت میں 7:02 پہ عشاء کی نماز پڑھ لے اور فجر کے لیے سیپریٹ غسل کریں. 6-7 دن مینسز کے ہو جانے کے بعد غسل کرنے کے دن کرنا ہے یا یہ استحاضہ کے حالات میں روز کرنا ہے, دونوں نمازوں کو ملانے میں. دیکھیے, حیض کا معاملہ تو بالکل واضح اور کلیئر ہے. حیض کے ایام میں جو ہے نماز وغیرہ پڑھنی ہی نہیں ہے, تو غسل وغیرہ کا چکر ہی نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ آسانی سے سمجھا جائے کہ ایک عورت کی مینسل کی جو سائیکل ہے وہ 6 days ہے, 6 دن کی ہے, لیکن اس کے بعد بھی اس کو استحاضہ کا خون آتا رہتا ہے. اب ایسی عورت کیا کرے گی کہ 6 دن مکمل وہ حیض کا کاؤنٹ کرے گی. 6 دن مکمل کیا ہے حیض کا وہ کاؤنٹ کرے گی. اس کے بعد کیا ہے وہ پاکی کا غسل کر لے گی. کس کا غسل کرے گی؟ حیض سے پاک ہونے کا جو غسل کیا جاتا ہے وہ غسل وہ کر لے گی. ٹھیک ہے. اب یہاں سے جیسے ہی عورت 6 دن کے بعد 6 دن پہ غسل کر لیتی ہے, اگرچہ اس کو بلڈ آ رہا ہے, لیکن یہاں سے اب عورت کا جو معاملہ ہے وہ پاکی والا معاملہ ہے. اب وہ نماز پڑھے گی, روزہ رکھے گی, ریلیشن بنائے گی, ساری کی ساری چیزیں. اب اس کے بعد جو بلڈ آ رہا ہے مستقل کنٹینیو استحاضہ جسے کہتے ہیں, اور جو یوٹیرس کے ابتدا یعنی شروع سے آتا ہے, اور حیض کا جو خون ہوتا ہے بالکل اندر سے آتا ہے, یوٹیرس کے بالکل آخری حصے سے, اور استحاضہ کا جو خون ہوتا ہے وہ ابتدائی اسٹارٹنگ کے حصے سے آتا ہے. یعنی یوٹیرس کی اینڈنگ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے حیض کا خون, اور اسٹارٹنگ سے یہ استحاضہ کا خون آتا ہے. تو جب استحاضہ کے خون کا معاملہ ہو تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسے تو کافی ہے ان کے لیے, ایسی عورتوں کے لیے کہ جب ان کو نماز ادا کرنی ہو تو وہ جو ہے جہاں دم خون وغیرہ ہو اس کو صاف کر لیں اور وضو کر کے نماز پڑھ لیں. ظہر کے وقت میں ظہر, عصر کا وقت ہو تو ایسے وضو کر لیں اور نماز ادا کر لیں, مغرب کا وقت ہو تب بھی ایسے ہی وضو کر کے نماز ادا کر لیں, ایسے ہی عشاء اور ایسے ہی فجر. یہ سب سے بہتر ہے اور یہی بخاری اور مسلم وغیرہ کی روایت ہے. تاہم بعض روایات ایسی بھی ہیں اور جس میں غسل کا بھی ذکر ملتا ہے, لیکن یہ روایات مضبوطی میں وضو والی جیسی نہیں ہے. تو بہت سارے علماء جنہوں نے ان روایات کو صحیح قرار دیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی عورتیں جو 2 نماز کے لیے ایک غسل کر لیں, ایک نماز کو ڈیلے کر دیں یعنی اخیر وقت میں پڑھیں, اور دوسری نماز کو اول وقت میں. اس طریقے سے ایک غسل سے 2 نمازیں پڑھ لیں گی, اور ایک غسل سے 2 نماز اور فجر کے لیے سیپریٹ غسل کر لیں گی. تو 5 نمازوں کے لیے 5 مرتبہ غسل نہیں کرنا پڑے گا, 3 مرتبہ. لیکن جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں کافی تکلیف ہے, مشقت ہے. آج کے اس دور میں بھی جبکہ پانی وغیرہ اویلیبل ہے اور ساری کی ساری چیزیں ٹھنڈا اور گرم کرنے کی صلاحیت ہے, سب کچھ ہے, لیکن یہ کافی مشقت والی چیز ہے ایک عورت کے لیے, خاص طور سے اگر اس کے پاس جو ہے کڈس ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تو یہ سبھی جانتے ہیں بہت مشکل کی چیز ہے. تاہم اگر کوئی عورت کے پاس آسانی ہے, کرنا چاہتی ہے, اس وجہ سے نہیں کہ یہ خون ناپاک ہے اور اس کو وہ ناپاک ہے اسے پاک ہونا ہے, نہیں, اس وجہ سے نہیں کہ ہاں استحاضہ کا خون ناپاک ہے اس وجہ سے, کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں کہتے کہ آپ جو ہے وضو کر کے نماز پڑھ لو. بس یہ ہے کہ من باب الاحتیاط, پریکاشن لی, اگر کوئی عورت اپنے آپ کو اچھا فیل نہیں کرتی ہے تو وہ غسل کر سکتی ہے. یہی واللہ عالم میرے اپنے علم میں زیادہ واضح معلوم ہوتا ہے کہ اصل یہ ہے کہ وضو کر لینا کافی ہے, پر اگر کوئی عورت غسل کرنا چاہتی ہے تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھے, ایک نماز کو اخیر وقت میں, دوسری نماز کو اول وقت میں, اور دونوں کے لیے غسل کر لے. اللہ عالم. بہرحال سوالات تو اس سلسلے میں ہے ہی.
انشاءاللہ یہ روایت آئے گی حیض کے بعد. ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئے کننا لا نعد القدرۃ والسفرۃ بعد الطہر شیئا، جب ہم حیض سے پاک ہو جاتی تھی تو اس کے بعد وہ مٹمیلے قسم کا پانی آتا ہے، پیلے کلر کا آتا ہے، یہ آتا ہے وہ آتا ہے، ہم اس کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، یہ بیکار کی چیز ہے، فساد ہے سب. تو اس سے وہ حیض کا خون نہیں نہ اس سے حیض کا کوئی مسئلہ ہے. جب ایک مرتبہ عورت پاک ہو گئی اور پاک ہو جانے کے بعد بسا اوقات جو ہے گدلا گندے قسم کا پانی کبھی آتا ہے، بلڈ آتا ہے اس طرح کا، تو وہ عورت پاک ہے اور وہ نماز روزہ وغیرہ سب کرے گی. آگے روایت انشاءاللہ یہ آئے گی تو اس میں اور زیادہ واضح ہوگا معاملہ. کوشش یہ کرے جو گزر چکا اس میں اگر کوئی چیز نہ سمجھے ہوں تو زیادہ بہتر ہے. نہیں، لیکوریا میں غسل نہیں کیا جائے گا، لیکوریا میں غسل نہیں کیا جائے گا، لیکوریا میں غسل نہیں کیا جائے گا. یہ آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، سارے لوگوں کے پاس جا رہی ہے، شاید آپ کے پاس کچھ پرابلم ہو. ٹھیک ہے، ریکارڈنگ انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی، ہمارے بھائی لوڈ کر دیں گے تو اس سے آپ سن سکتی ہیں. ٹھیک ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اگر کوئی اہم سوال ہوگا تو گروپ پہ چھوڑ دیں گے، کسی وقت اس کو لے لیا جائے گا. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انہی ہفتوں میں سے یعنی کل پرسوں کسی بھی دن جو رہ گیا اس کو ایسے کسی وقت میں اگر آسانی ہوئی تو مکمل کر لیں گے، تاکہ آئندہ ہفتے سے باقاعدہ طور سے ہم کتاب الصلاۃ نماز کا بیان شروع کرنے میں کامیابی حاصل کر سکیں. ملتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریکارڈنگ جو ہے ریکارڈنگ کی لنک جو ہے بھیج دی جاتی ہے، ہمیشہ بھیجے جا، اگر آپ گروپ میں ہیں تو ریکارڈنگ کی لنک بھیج دی جاتی ہے. ریکارڈنگ کی لنک جو ہے ہمارے عادل بھائی بھیجتے ہیں اور ان سے درخواست ہے کہ وہ لوڈ کر کے بھیج دیں گے لنک، تاکہ آپ لوگوں تک پہنچ جائے. چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. گروپ میں آپ نہیں ہیں تو گروپ میں ایڈ ہو جائیے، گروپ میں ایڈ ہو جائیے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.